اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف مقدمات ہوتے تھے. بے نظیر صاحبہ صبح ایک کورٹ میں ہوتی تھی, شام کو کسی دوسرے شہر کی عدالت میں ہوتی تھی. مجھے بتائیے کہ ان کے کون سے لیڈر کے خلاف اس حکومت کے دوران جو ہے وہ کوئی وکٹمائز کیا گیا ہو, کسی کے خلاف مقدمات بنایا گیا ہو. بلکہ یہ پہلی دفعہ ہوا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو کمزور کیا. ادارے مضبوط ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کے سٹنگ پرائم منسٹر, سٹنگ منسٹرز, ایم این ایز, ایم پی ایز عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. اپوزیشن کے دو نہیں کچھ بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں جیسمین جو بھی جو نہیں کرپشن ثابت کیا, میں صرف ایک سیکنڈ میں آپ سے کیا مراد ہے؟ آخری بات آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے نہیں, کرپشن تو کورٹ نے ثابت کرنی ہے. جیسمین میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں. دیکھیں کرپشن کے الزامات ہم پر بھی ہیں, الزامات ان پر بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے اوپر جو الزامات ہیں جس کا یہ بہت شور کرتے ہیں سوئس عدالتوں کا, این آر او ختم ہونے کے بعد وہ کیسز پاکستان کی احتساب عدالتوں میں ری اوپن ہوئے, وہ کیسز سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہو گئے. ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتا ہو. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان احتساب عدالتوں نے جن کی ساری پروسیڈنگز کو سپریم کورٹ مانیٹر کر رہا ہے, انہوں نے وہ کیسز ختم کر دیے, یہ کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ روز شور کیوں بچاتے ہیں کہ سوئس عدالتوں کے کیسز, سوئس عدالتوں کے کیسز, جبکہ وہ کیسز ختم ہو گئے, جھوٹے ثابت ہوئے, لوگ بھری ہو گئے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, یہ نہ بھولیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں میاں محمد شریف میرے قائد کے والد کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹا گیا تھا ان کے گھر سے باہر. یہ نہ کہیں کہ آپ ایک غلطی ہوئی ہوگی بھائی. ایک واقعہ بتا رہے ہیں نا آپ, ایک واقعہ بتا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے ہاشم علی زرداری صاحب کتنے سے جیلوں میں رہے, ان کی عمر کیا تھی؟ آپ یہ بتائیے کہ بیگم نصرت بھٹو صاحب, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کے میاں نواز شریف کوئی آج تک جیلوں میں نہیں رہے, ہاشم علی زرداری صاحب جیلوں میں رہے. ہمارا ایک آدمی جیلوں میں رہنا بنے ہیں, بار بار سنیں, وہ مقدمات آج بھی میں آپ کو ڈاکومنٹ دیتا ہوں, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. یہ پیپر مجھے دکھانا, یہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں, پڑھ لیجیے گا. کیا ہے اس پیپر میں؟ اس کے بعد سی او ڈی آپ یہ جا کر پڑھ لیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ سارے اس کے اندر فگر چینل میں سارے کہ کس طرح سے انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے, کس طرح سے انہوں نے قرضے معاف کروائے. دیکھیے میں چلیں آپ یہ بولنے پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں اس پس منظر کو دیکھا کہ کبھی آپ بندر روڈ پہ جائیں یا کسی درگاہ کے پار جائیں تو آپ دیکھیں لنگر کی لوٹ ہوتی ہے. لنگر لوٹنے والوں کو اس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے. دیکھ یہ حکومت پاکستان کو ایک دیکھ سمجھ رہی ہے اور انہوں نے اپنے وزیروں کو لنگر لوٹ کی جو ٹریننگ اسپیسیفک آرگومنٹ دے کے بات کریں نا, یہ جنرلی بات کرنا لوٹ گئے, کھا گئے, مار گئے, یہ تو کوئی بات نہیں. اسپیسیفک کیسز بتائیں, اسپیسیفک کیسز یہ تو جنرل تقریر ہے. بات کروں گا, این آئی سی ایل میں یہ آ چکا ہے کہ وزیر کامرس صاحب کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ اور 50 لاکھ روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے. یہ سب کو پتا ہے. این آئی سی ایل کی آڈٹ رپورٹ آ چکی ہے. یہ بات واضح ہو چکا ہے حج کرپشن میں کہ جناب والا آپ کے حامد سعید کاظمی صاحب دیکھیں ثابت کی 1 روپیہ این آئی سی ایل میں ثابت ہوا, بے گناہ جیل میں پاور میں میں آپ کو سارے ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں. ایک شہادت ان کے خلاف نہیں, کرپشن شہادت ان کے خلاف نہیں, یہ لنگر لوٹ پاس ایک شہادت ان کے خلاف نہیں. نہال بھائی عدالتیں چلتی ہیں, ایویڈنسز پہ تقریروں پہ بات کر رہا ہوں, میں آپ سے ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں کہ رینٹل پاور پروجیکٹس میں یہ ایویڈنس ثابت ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے پیسے ڈپازٹ کروائے. میں آپ سے بات آپ کو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, پی آئی اے میں جب وہاں پہ یہ بات پتا چل گیا کہ آپ کے کو چیئرمین کے منظور نظر دوست نے بوئنگ 777 میں جب پتا چل گیا کہ ان کے سالے کو کس اوقات میں کہاں بھیجا گیا, ساری بات پھوپھی کے نانی کے نواسی مجھے نہیں معلوم, بس مجھے یہ معلوم ہے کہ عابد شیر علی بھانجے, اب آپ ان کے کرتوت ان کے والد کے کرتوت. میں اپنے حق سے حصہ مانگ رہا ہوں پاکستانی عوام کی طرف سے, مجھے بولنے دیں. دیکھیں کرپشن اسپیچ اگر کرنی ہے تو میں بیٹھی ہوئی ہوں. کرپشن کسی گھر میں, آپ اپنے گھر میں کسی چور کو برداشت کریں گی؟ آپ اپنے اولاد میں اپنے خاندان میں کسی چیٹر کو چور کو برداشت کریں گی؟ نہیں کریں گی. آپ کا سبزی لانے والا اگر کوئی ڈرائیور ہے نوکر ہے وہ 10 روپے نکالتا ہے. پاکستانی قوم کو جنہوں نے لوٹا رینٹل پاور میں نہیں 1.5-2 گھنٹہ ہے نا, ٹھیک ہے بیٹھے ہم.
آپ ساری صرف مینٹل پاور پہ آپ آتے آپ لوگ تینوں بول رہے ہیں میں بیٹھی ہوئی ہوں 1-1.5 گھنٹہ ہے کل کی طرح بیٹھی رہوں گی 122 ارب روپے پی آئی اے کا خسارہ. میں مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اکنامک مس مینجمنٹ. 122 ارب پی آئی اے کا خسارہ ہے, 36 ارب روپے پاکستان اسٹیل کا خسارہ ہے, NICL میں 2.5 ارب روپے کی کلیئر کرپشن ہوئی ہے, اس میں تو کچھ شک نہیں رہا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں RPB میں 70 ارب روپے کا جو تمام ایشوز تھے جن کو کہا گیا تھی کہ یہ غلط طور پر غلط کانٹریکٹ دیے گئے ہیں. اس کے بعد پاکستان ریلوے کا خسارہ جو ہے وہ بھی 32 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. اب اور جو پیپکو ہے جو سب سے بڑی مثال اس حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی کی, وہ پاکستان کا بجلی کا نظام ہے کہ جب ہم پہلے سال یہ ان کی حکومت آئی تھی تو 95 ارب روپے کا خسارہ تھا, پچھلے سال 336 ارب روپے کا خسارہ تھا. اس کے باوجود کہ پاکستان کے عوام کو کہا گیا کہ آپ 3 گنا بجلی قیمتیں, اس سال ابھی بجٹ آنے والا ہے کچھ دنوں بعد اور 360 ارب روپے کا خسارہ آئے گا. نہ ان سے جو سرکولر ڈیٹ ختم ہوا, نہ ان سے بجلی کے تمام معاملات ختم ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم نے 3000 میگا واٹ ایڈ کر دیا, لیکن میں نے دہرایا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال ان کے دور میں ریکارڈ 8000 میگا واٹ ہوا ہے. اب یہ جو بد انتظامی ہے اس کا جواب دیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں بھی تھوڑے سے پوائنٹس جمع کر لیے. آپ نے کہا کہ میاں شریف کے ساتھ یہ ہوا, اس کے بعد COD ہوا تھا. اگر اس طرح کے ہم واقعات یاد کریں گے تو یہاں بیٹھی ہوئی ان بچیوں کا شرم سے سر جھک جائے گا کہ میں ماسٹرز فائنل میں نے جیل سے کیا تھا, نواز شریف صاحب نے مجھ پہ ڈبل مرڈر کیس بنایا تھا, اور اس طرح کے ایک میں ہی نہیں تھی, کافی لوگ تھے. تو یہ ایک ماضی کا جو مسئلہ تھا اس کو ہم نے ختم کیا. آج اس ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, ورنہ مجھ جیسی لڑکیاں جب وہ وزیر اعظم تھے تو ہم نے CIA اور جیل کاٹی ہے. اور بلکہ میں تو خوش ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ یہاں تک پہنچایا, تو اس کی وجہ سے مجھے اندر سے ایک جیالہ پھوٹا اور آج میں اپنی پارٹی کی. تو بات یہ ہے کہ اس سیاسی انتقامی سیاست کو ہم نے ختم کیا ہے. دوسری بات سب بجلی کی کر رہے ہیں, تو 96 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں اور ہم نے 6 پینس میں جو ہے IPP سے بجلی خریدی تھی تو بہت شور مچا تھا, اور ہم 40% سے بجلی لے سکے تھے, اور باقی جو ہے وہ اتنا شور کر دیا گیا تھا. اور ہم نے جو ہے وہ تھر پر جو ہے وہ چائنا سے کانٹریکٹ کیا تھا, اور ہماری حکومت کے بعد وہ یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ موجودہ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے. چشمہ پاور پروجیکٹ پہ ہمارا کام تھا, کیٹی بندر پہ ہمارا کام تھا, جس کو روک دیا گیا تھا. اور ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے زمانے میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, وہ ہمارے یہ کام تھے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. نہ آپ نے کوئی یونٹ پروڈیوس کیا, نہ پاور پلانٹ لگایا, نہ پاور ہاؤس لگایا, نہ پرویز مشرف نے, ہم نے لگایا تھا. اور آج جب ہم 3000 میگا واٹ پروڈیوس کر چکے تو ہم نے سب کو صوبوں کو رائٹس بھی دیے. اور یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں, یہ آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ 1 سے 2 مہینے کے بعد اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہم نے پورا کام کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے, میں دعوے سے کہہ رہی ہوں, میں یہاں سے دے رہی ہوں, آپ کے پروگرام سے دے رہی ہوں. ہم نے بجلی کے بحران پہ قابو پا لیا ہے, اور 2 مہینے کے بعد قائم رکھا. نہیں جی, ایک وقت لگتا ہے. ابھی آپ نے میرے گھر کی مثال دی تھی نا, آپ نے میرے گھر کی مثال دیا, ایک عام مثال دی کہ آپ کے گھر میں کوئی چور ہو یا کچھ ہو. آپ کے گھر بھی جب کھانا پکتا ہے تو تھوڑا پلان کرتے ہیں, رات سے بجٹ بناتے ہیں, پھر لے کر آتے ہیں, پھر ڈش بنتی ہے تو وہ اکارڈنگ ہوتی ہے. 12 ڈش بن گئی ہے. نہیں لیکن ایسے بیانات آپ کے وزراء پہلے بھی دے چکے ہیں, جس کی وہ وزراء دے چکے. میں آج پہلی دفعہ دے رہی ہوں کہ ہم نے بحران پہ قابو کر لیا ہے, اور جلد ہی آپ اس کی نوید سنیں گے. دوسری بات آپ نے یہ کی اسٹیل مل کی. اسٹیل مل کا جو چیئرمین ہے معین آفتاب, اس کو 3 سال سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. دل کا مریض وہ ہے. کرپشن ہے. ایک صاحب خود ساختہ جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, فلانی جگہ اتنا کرپشن ہے, فلانی جگہ اتنا میں کرپشن مینجمنٹ یہ وہ. 3 سال پہ اس آدمی پہ کیا ثابت کیا؟ حامد سعید کاظمی, ایک منٹ, حامد سعید کاظمی پہ 3 سال میں آپ نے سانحہ سیالکوٹ کے لوگوں کو اتنا بیل دے دی, جو اتنا بڑا سانحہ تھا. اس کا تو آئینی حق ہے, اس کو تو آپ بیل بھی نہیں دیتے. آپ نے ثابت کیا کیا؟ اچھا, اب آپ کا جو دل چاہتا ہے, آپ کا جو نہیں, تو آپ شور تو مچا رہے ہیں نا, شور بھائی ثابت کیا کر رہے ہو؟ جس کا دل چاہے, جس کے لیے کرپشن مچا دے. کرپشن ہے. ثابت کیا ہوتا ہے؟ 4 سال میں ثابت کیا کیا؟ اسٹیٹ بینک ہم بھی لگائے,
FBR کا چیئرمین ظاہر ہے ہمارے آپ کنٹرول لوگ کو میں جتنا مینڈیٹ ہے اتنا ہی کریں گے، زیادہ سے زیادہ دانش اسکول کھول لیں گے. ہر سال 800 ارب کی لیکیج ہے اور گورنر اسٹیٹمنٹ کی آپ دیکھ لیں. آپ نے جو صورتحال بتائی نا ساری تباہی کی بتائی. جیسمین 2008 میں جتنا ہمارا فورن ریمیٹنس آتا تھا 2012 میں اس سے دگنا ہو گیا ہے. جی بالکل ٹھیک. ہمارے پاس جتنی ایکسپورٹ ہوتی تھی ایک سیکنڈ اور اوورسیز پاکستان 12 سال تک پرویز مشرف نے کوشش کی لیکن ہم اس قابل ہوئے. یہ سارا آپ کا پوائنٹ ہے. ایک چھوٹا سا ایک سیکنڈ سر آپ کیا بتائیں ہم نے منڈی سے ختم کیا. عوام کو کیا دیا؟ ایکسپورٹ بڑھا، ریمیٹنسز بڑھے، یہ بڑھے وہ بڑھے. بھائی آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے عوام کو کیا نہیں مجھے مکمل کرنے اس سے کس سے فائدہ ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد آپ اپنی ڈیبیٹ کنٹینیو رکھیے گا. اس کے بعد ہم آپ سے بھی جی آپ لوگوں سے بھی بات کریں گے. سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے. تمام لوگ محفوظ ہیں. شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی. ویلکم بیک ناظرین. اچھا آپ کا نقطہ لے لیں آپ کا بھی نقطہ. ایک پوائنٹ میں کمپلیٹ کروں. نہیں بولے نون میں ایک میں صرف یہ بولنا چاہتا تھا کہ آپ کمپیئر کریں پاکستانی عوام ان گورنمنٹس کو جب ہمارے وقت میں 8.4 GDP تھا اور GDP سے ٹیکس ریشو تھا 13.4. دوسری بات جو آپ نے ملازمتوں کی آپ ضرور دیں ملازمت، نئے یونٹس لگائیں. جو آلریڈی ایگزسٹنگ اور جو تباہ ہو رہی ہے انڈسٹری اس میں اپنے کارکن کھپانا. آپ نے کارکنوں کو اولویت دی، پاکستان کے نوجوانوں کو اولویت نہیں دی. یہ میں نے میں آ رہی ہوں واپس آ رہی میرا ہوں. نقطہ صرف یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ عدالت میں کیس اور پروو نہیں ہوا، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عدالت کا کام صرف فیصلہ دینا ہے. جو اس کی تفتیش ہے اور استغاثہ ہے وہ حکومت کا کام ہے اور حکومت اپنے لوگوں کے خلاف ان کی حکومت نہ ہی تفتیش کرنے کے لیے تیار ہے سچی نیت سے، نہ ہی ان کے لیے استغاثہ کرنے کے لیے تیار ہے. بیڈ انویسٹیگیشن بیڈ پروسیکیوشن عدلیہ کیا کرے گی؟ فیصلے نہیں ہوں گے. اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے خلاف کوئی ذرا لا اینڈ آرڈر جب کام ہی نہ کریں گے بات آپ کی لوگ. جائے. جی جی پر کیا آسان ہے. میں بتا جن مقدمات کی یہ بات کر رہے ہیں چلے 4 سال سے تو ہماری حکومت ہے. دیکھ لیں NICL جتنے بھی ہیں RBP کیس مجھے 11 سال تک زبان کاٹ کے کیا نکالا؟ ایک سیکنڈ دیکھیں نا کس کی زبان کا آصف صاحب کی زبان کاٹی 11 سال تک رکھا کیا نکالا؟ دیکھیں 11 سال تک پہلے ان کی حکومت پھر جنرل مشرف کی حکومت یہی کیسز تھے. پروسیکیوشن یہ کر رہے تھے نا. نہیں اور اس سے پہلے آپ کی بھی تو تین حکومتیں ہمارے مقدمات کیسز کا بنے ہیں، نہیں جو ہمارے مقدمات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آج پروسیکیوشن ہم کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ کرنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مقدمات کی پروسیکیوشن 11 سال میں اور حکومتیں کرتی رہی ہیں. 11 سال میں بھی ثابت نہیں ہوئے اور آج جو ہو رہی ہے اس کی سپرویژن مانیٹرنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ خود کر رہا ہے. جو NRO کے 2.5 سال اپلیکیشن آپ کے نیال بھائی ایک سیکنڈ پلیز مجھے مکمل کرنے دیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو لگا دیا نوکریوں پہ. جی جنرل مشرف کے دور میں جو لوگ کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوئے ہمارے لوگ نہیں تھے. نواز شریف کے دور میں جو لوگ کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوئے ہمارے لوگ نہیں تھے. ہم نے ان لوگوں کو کنفرم کیا ہے ریگولرائز کیا ہے. مشاہد اللہ خان صاحب ایک سیکنڈ مشاہد اللہ خان صاحب جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ میں نکلے نوکری سے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں بحال ہوئے. شمیم اکمل ان کے ٹریڈ یونین لیڈر ہیں PIA کے. مشرف کے دور میں حکومت سے نکلے. آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں بحال ہوئے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کرتے ہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے مزدور ہے چاہے ان کی پارٹی کا ہو یہ لوگ ہم نے کیے. دوسری بات پہلی بات میں کمپلیٹ ہی کر سکا. کون سی بات جو انہوں نے حوالے دیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. جیسمین 2008 میں جتنا آپ کے ملک میں ٹیکس کلیکشن تھا نا آج اس سے دگنا ہے.
یہ اس حکومت کا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. That is your duty. نظر اچھا ہو رہا ہے تو کلیکٹ کر آپ ہر کام میں جب یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا, ایک سیکنڈ مہنگائی پوری دنیا میں آپ تقریر کر رہے تھے. یہ ڈیبیٹ ہے. آپ کو پیٹرول خریدنا ہے, آپ کو پیٹرول کس سے خریدنا ہے, پیٹرول کی قیمت جب دنیا میں بڑھے گی تو آپ کس سے خریدیں گے؟